الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد خصوصا على خلفاء الراشدين وخصوصا على أمير المؤمنين وقاتل المرتدين أبو بكر ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات محترم سامعین بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکت کے لیے ہیں کروڑا درود و سلام آقا نامدار مدنی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے سامعین کرام اس کائنات میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں یہ دونوں طرح کے لوگ اس کائنات میں موجود ہیں موجود تھے اب جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں انسان گناہ بھی کرتا ہے اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے پھر بھی اس کے پاس مال بھی ہے دولت بھی ہے سب کچھ ہے اسے کوئی پریشانی
بارے میں سورۃ ابراہیم میں اس بات کو، اس اشکال کو لوگوں کے ذہنوں سے صاف کیا۔ آج کے اسی جمعہ کے مختصر مجلس میں سورۃ ابراہیم کے آخری رکوع کا جو ہے انتخاب کیا کہ اس میں اللہ نے انسانوں کو ہوش دلایا اور جزا و سزا کے متعلق خبردار کیا کہ جو غافل لوگ ہیں وہ اس مواد میں نہ پڑ رہے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، مرے گے تو بس ختم۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ آئیے قرآن کو سنیے، قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالم لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ ان کے اعمال سے غافل ہے، اللہ ان کے کاموں کو بھول چکا ہے۔ غافل لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، وہ اس گمان میں نہ پڑ رہے کہ اللہ انہیں بھول گیا ہے یا اللہ ان سے غافل ہے۔ اللہ واضح لفظوں میں فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالموں سن لو، ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، کہ میں تمہارے اعمال کو بھول چکا ہوں، کہ میں تمہارے اعمال سے بے خبر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات نہیں ہے، جو نیک کام کرنے والے ہیں اللہ نے تسلیت دے کے فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ اللہ پاک سب فرمانے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ کہ ہرگز یہ گمان نہ کرو غافلاً کہ اللہ غافل ہے عما يعمل الظالمون، ظالم لوگ کے کاموں سے، بلکہ اللہ انہیں کیوں نہیں کہتے۔ اللہ نے مال بھی دے رہے ہیں، دولت بھی دے رہے ہیں، ساری سہولیات دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ بے شک میں ظالموں کو، میں غافلوں کو مہلت دے رہا ہوں، میں ان کو مؤخر کر رہا ہوں۔ انما یؤخرهم، میں انہیں مہلت دے رہا ہوں۔ کس دن تک مہلت دی جا رہی ہے؟ لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک انہیں مہلت دے دی جا رہی ہے جس دن ان کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جائیں گی، ان کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں گی۔ وہ کون سا دن ہے؟ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا القاریہ والقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، آپ کو کیا معلوم کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ اللہ فرما رہے ہیں وہ ایسا دن ہے جس دن کائنات کی ہر چیز کھڑک جائے گی، ہر چیز دائیں سے بائیں ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ وہ دن کون سا؟ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں اس کی وضاحت کر کے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ نے قیامت کے دن کو رکھا ہے۔ اللہ اس دن کو پکڑے گا، اللہ اس دن تک مہلت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم حضوریاں کرتے ہیں۔ آگے سنیے گا، فرمایا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ اس دن تک ان کو مہلت دے رہا ہے جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ کیا کیفیت ہوگی؟ کیا حالت ہوگی؟ فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم، ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہوں گے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔
نہیں میں بات کا
نیک اعمال کرنا چاہے اپنے پر نہیں کرتے، آج موقع ہے، لیکن اس وقت ظالم جب ان کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جائیں گی، سارا آسمان کے نظروں پہ رکھا ہوا وہ توڑتے ہی جا رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ کی طرف پیش ہونا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کا قرآن واضح دلیلیں پیش کر چکا ہے۔ فرمایا فَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس وقت کہنے کے ظالم لوگ ربنا اے ہمارے رب اخرنا میں مہلت دے الی اجل قریب، تھوڑے سے وقت کے لیے کون سے ضروری کام کرنے کے بعد جاتے ہیں، فرمایا نجب دعوتک ونتبع الرسل، اس وقت ظالم نے کہا اللہ ہم دو ہی کام کریں گے، صرف دو کام، نجب دعوتک کہ تیری دعوت لوگوں کو دیں گے، مسجد میں آنے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے، نماز کے لیے لوگوں کو کہیں گے، لوگوں کے پاس جا کے لوگوں کو دعوت دیں گے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، اور ہم خود بھی رسولوں کی پیروی کریں گے، رسولوں کی اتباع کریں گے۔ لیکن اس وقت موقع نہیں ہوگا، مہلت نہیں دی جائے گی ان دو کاموں کے لیے بھی، حالانکہ یہ دو کام بڑے عظیم کام ہیں، بڑے ہی اعلیٰ درجے کے کام ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا اور خود بھی اچھے کام کرنا، دوسروں کو اچھے کام کے لیے بلانا بڑے عظیم کام ہیں، اور انبیاء بھیجے اس کام کے لیے، اور اس وقت ظالم لوگ مہلت مانگ رہے ہوں گے، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس وقت کہیں گے ظالم لوگ ربنا اے ہمارے رب آخرنا الی اجل قریب، ہمیں مہلت دے تھوڑے سے وقت کے لیے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم اس وقت میں جا کر کے اس تھوڑے سی مہلت کے وقت میں جا کے تیری دعوت لوگوں کو دیں گے، تیری طرف لوگوں کو بلائیں گے اور انبیاء رسولوں کی اتباع کریں گے، لیکن اللہ اعلان کریں گے اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کیا تم نے پہلے بھی قسمیں کھائی تھی کہ ہم پر کبھی زوال نہیں ہوئے گا، ہم ہمیشہ ایسے کہتے رہیں گے، لیکن اللہ فرمانے کے اے لوگوں دیکھو تو صحیح وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے ہو، ان کھنوات میں رہتے ہو، ان جگہوں میں رہتے ہو جنہوں نے تم سے پہلے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جہاں اب مصر کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، جہاں پہلے فرعون کا محل تھا، کیا فرعون کا انجام لوگوں نے نہیں دیکھا؟ اس میں اور قومیں جن پر اللہ کا عذاب آیا اور لوگوں نے اس سے نصیحت کی عزت نہیں پکڑی، اللہ فرمانے کا تم یہ بھی نہیں کہہ سکو گے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ فرمانے کہ تم آج بھی ان لوگوں کے گھروں میں رہتے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، فرعون کے ماننے والوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم بغیر کے گھر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کے خلاف معاملہ کیا، ان کے ساتھ ٹکر لی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اگر لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں کوئی خبر دینے والا نہیں آیا، تو اللہ فرما رہے ہیں، ابھی سمجھا رہے ہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، کہ آج تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے ان کا کیا انجام کیا، ان کے ساتھ کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات سارے قرآن کریم میں بیان کر دیا۔ قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھو، قرآن آج کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، قرآن سمود کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، قرآن نوح کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، بہت سی قوموں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ اللہ ہمارے جو طوفان لگا اسی کی رکھا یا سیکھے سے ظاہر ہو جو نابینا پر ظلم کیا، اللہ کے نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی بات کو مانا، انہیں اللہ نے مہلت دی تھی لیوم یستشہد فیہ الابصار، جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کھڑی رہ جائیں گی، وہ قیامت کا دن ہوگا، مالک یوم الدین، جس دن اللہ نے سب سے قدر
جو صرف قرآن لگا کر انہوں نے یہ بات کر دی کہ اپنی طاقت سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو نبی کو معراج سے لے کر گیا ہے وہ قرآن ہے، ورنہ ملا تو اس کی یہ بات سمجھ میں ہو گئی کہ نبی کو معراج کروائی تو بچہ نہیں کروائی، اور نبی اپنی طرف سے نبی کا کر نہیں آتا۔ آج 1400 سال کے بعد نبی کی نبوت کا دعویٰ کرے تو موسیٰ دجال کا صاحب ہے تو اللہ پوری بات سمجھا رہے ہیں۔ وقد مكروا مكرهم فعند الله مكرهم کہ انہوں نے نبی کے پاس سے نبی کو دھوکہ دیا، لیکن اللہ کی چالوں کو بھولا تھا۔ فإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ان کی چالیں ایسی نہیں تھی کہ یہ پہاڑ کو بدل دیتے، یہ پہاڑ کے نظام کو تبدیل کر دیتے، نہیں فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسلا، اللہ نے اپنے نبیوں سے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ اللہ ضرور ظالموں کو پکڑے گا، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرنے والا، ظالم لوگ یہ سزا نہ کریں کہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ کیا ہے وہ پورا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ واضح طور پر لوگوں سے انتقام و بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بھیجا ہے، اللہ پوچھے گا کہ دنیا میں بھیجا ہے کس کام کے لیے بھیجا تھا، جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کر کے آئے میں نہیں کرتے ہیں۔ آج لوگ نماز نہیں کرتے، دین کے کام نہیں کرتے، اللہ کا فرمان نبی کی بات نہیں مانتے،